الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى صدق الله العلي العظيم. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، عزیز بزرگوں، نوجوانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار احسان و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا اور کچھ دین کی باتیں سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائی. دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح کلمات زبان سے نکلوا دے اور پھر ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرما دے. آپ کے سامنے حدیث مبارکہ کا ایک مختصر حصہ پڑھا ہے جس کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی آدم کے اندر 4 اعتبار سے 3 قسمیں پیدا فرمائی. فرمایا الا ان بنی آدم خلقوا علی طبقات شتى کہ بنی آدم تمام کے تمام انسانوں کی 3 قسمیں ہیں اور ان 3 قسموں میں سے ہر انسان کے اندر 4 فطرتیں ہوا کرتی ہیں. فرمایا منہم من یولد مؤمنا ویحیا مؤمنا ویموت مؤمنا. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو ایمان پیدا ہوئے، بحالت ایمان پیدا ہوئے اور بحالت ایمان مومنانہ بن کر زندگی گزاری اور پھر اسی حالت میں ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوئے. یہ بڑی اہم حدیث ہے کہ جس کے اندر اللہ کے محبوب نے 4 قسمیں بیان فرمائی. ایک یہ کہ ایمان والا پیدا ہوا، ایمان والا بن کر زندگی گزاری، جب دنیا سے رخصت ہوا تو ایمان کی ہی حالت میں ہوا. دوسری قسم آقا علیہ السلام نے فرمائی وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا. بعض لوگ ہیں جو کفر کی حالت میں پیدا ہوئے، کفر کی حالت پر زندگی گزاری اور کفر کی حالت پر ہی دنیا سے رخصت ہوئے. یہ بھی ہوتا رہتا ہے. تیسری قسم اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَا مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا. بعض وہ لوگ ہیں جو ایمان والے پیدا ہوئے، پوری زندگی ایمان کی حالت پر گزاری، لیکن جب دنیا سے رخصت ہوئے تو کفر کی حالت پر رخصت ہوئے. الامان والحفیظ. چوتھی قسم فرمائی وَمِنْهُمْ مَنْ يُولَدُ كَافِرًا وَيَحْيَا كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو کفر کی حالت پر پیدا ہوئے، کفر کی حالت پر زندگی گزاری، لیکن جب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آیا تو بحالت ایمان دنیا سے رخصت ہوئے.
اب جو شروع کی 2 قسمیں ہیں، ایمان والا پیدا ہونا، ایمان پر زندگی گزارنا، ایمان پر مرنا، یہ کوئی اشکال کی بات نہیں ہے۔ دوسری قسم پر بھی اشکال کی بات نہیں ہے، کفر پر پیدا ہوا، کفر پر زندگی گزاری، کفر پر مرا، یہ بھی عام طور سے ہوتا ہے۔ لیکن اشکال کی بات یہ ہے کہ تیسری قسم میں آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن پیدا ہوا، مومن زندگی گزاری، اور جب مرا، انتقال کیا تو کفر کی حالت پر ہوا، اور اس کے متعلقین نے، اس کے وارثین نے اس کو نماز جنازہ بھی پڑھائی، اس کی کفن اور دفن کا انتظام بھی کیا، اس کے لیے ایصال ثواب بھی کیا، اس لیے کہ وہ سمجھتے رہے کہ ایمان والا تھا، ہمارا وارثوں میں سے تھا، ہمارا جاننے والا تھا، یہ سارے کام کرتے رہے لیکن مرنے والے کو فائدہ نہیں ہوا کیونکہ کفر کی حالت پر دنیا سے رخصت ہوا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے کون لوگ ہیں جو کفر کی حالت پر مریں گے باوجود اس کے کہ مومن پیدا ہوئے، باوجود اس کے کہ مومنانہ بن کر زندگی گزاری، پھر وہ کفر پر کیوں مریں گے؟ تو آقا علیہ السلام نے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، جس میں سے اس وقت میں آپ کے سامنے وقت کی کمی کی وجہ سے 2 یا 3 باتیں عرض کرتا ہوں کہ فرمایا آقا علیہ السلام نے سب سے پہلے تو اس میں وہ انسان ہیں جو اللہ والوں کی شان میں توہین کرتے ہیں، اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، علماء کو بدظن کرتے ہیں، علماء سے بدظن ہو جاتے ہیں، علماء کو برا اور بھلا کہتے پھرتے ہیں، ان کی چغلیاں اور غیبتیں کرتے پھرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس بات کی وجہ سے ان کے دل سے ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے، ایمان کو چھین لیا جاتا ہے۔ اس لیے کہ آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، بلکہ آقا علیہ السلام نہیں، خود ڈائریکٹ اللہ فرما رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث قدسی ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جس نے میرے اللہ کے ولی سے دشمنی کی، جس نے اللہ کے ولیوں سے اعراض کیا، جس نے اللہ کے ولیوں کی توہین کی، جس نے ان کی شان میں گستاخیاں کی، فرمایا اللہ کے محبوب نے، اللہ کہتے ہیں من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، اس سے میری اور میرے بندے کی دشمنی کا اعلان ہے، اس سے میں جنگ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب اگر کسی میں طاقت اور قوت ہو تو آؤ اللہ کے سامنے کون ہے جو مقابلے پر اتر آئے؟ کوئی نہیں ہے میرے عزیزوں۔ فرمایا ایک حدیث کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا تو تم عالم بنو یا ان کی ماننے والے بنو یا طالب علم بنو، او ود عالما او متعلما او مستمعا یا ان کی سننے والے بنو، او محبا لهم یا ان سے محبت کرنے والے بنو، ولا تکن الخامسہ فتہلک، خبردار تم 5ویں نہ بننا ورنہ فتہلک، تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے، تم ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ فرمایا اللہ کے محبوب نے کہ پہلی وجہ یہ ہے کہ انسان کے مرتے وقت انسان کے دل سے ایمان کو چھین لیا جاتا ہے اور اس وجہ سے وہ کفر کی حالت پر مرتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان بے ادبی کی وجہ سے انسان کے دل سے ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ بے ادبی مثلا کہ بہت ساری جگہوں پر دیکھا گیا، مسجدوں میں بھی جانا ہوتا ہے، بہت سارے جلسے جلوس میں بھی جانا ہوتا ہے۔ ہماری سب سے بڑی غلطیاں یہ ہوتی ہیں کہ ہم لوگ اللہ کے کلام کی بے حرمتی کرنے لگے ہیں۔ مسجدوں میں جا کر دیکھیں تو قرآن کریم پر دھول جم چکی ہے، بے ترتیب رکھے ہوئے ہیں، کوئی ترتیب کوئی ڈھنگ طریقہ نہیں ہے۔ گھروں پر جائیں تو الماریوں میں قرآن کریم کو اس طرح سجایا گیا ہے، سال ہر سال کھولنے کی فرصت نہیں ملتی۔ اور ہماری خاص کر مستورات تو قاعدے کو یہ سمجھتی ہے کہ چھوٹا موٹا قاعدے کا پرجہ ہی تو ہے، اس کے اوپر بہت سی مرتبہ دیکھا گیا کوئی پلیٹ رکھ دی جاتی ہے، بہت سی مرتبہ دیکھا گیا کہ اس کو بغیر وضو کے چھو دیا جاتا ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے، یہ تو قاعدہ ہے۔ رب کعبہ کی قسم قرآن بھی اسی قاعدے سے نکل کر کے بنا ہے، قرآن کے اندر بھی یہی الفاظ
الفاظ ہیں جو قاعدے کے اندر ہیں یہ بھی میرے رب کا کلام ہے اور قرآن بھی میرے رب کا کلام ہے. قاعدے کو بغیر وضو کے چھونا فقہ کا مسئلہ ہے، جائز نہیں ہے، ناجائز ہے. ہماری مائیں اور بہنیں ایسے ہی چھو دیتی ہیں، اس لیے کوئی سے کلام نہیں سمجھتی. جلسے جلوس والے مدارس والے معافی چاہوں گا کیونکہ بیان آن لائن چلتا ہے، سب سنتے ہیں. معافی چاہوں گا جلسے والے بھی یہ کام کرنے لگے ہیں کہ جو اشتہارات ہیں اسے چھپواتے ہیں، اسے دیوار پر چپکا دیا جاتا ہے، اس کے اندر محمد لکھا ہوا ہوتا ہے. علماء کے نام کے آگے کسی کے نام کے آگے محمد حامد ہے، کسی کے نام کے آگے عبد اللہ ہے. یہاں معلوم ہوا محمد میرے نبی کا نام ہے، عبد اللہ کے آگے اللہ میرے رب کا نام ہے. اب دیوار پر چپکا دیا جاتا ہے، اس کو بچے پھاڑ کر گلیوں میں ڈال دیتے ہیں. بہت سی مرتبہ دیکھا جاتا ہے یہ رب کا اور محمد کا نام ہے، یہ نالیوں کے اندر پڑا ہوا نظر آتا ہے. یہ رب کے اور رب کے محبوب کے نام کی بے حرمتی ہے. فرمایا کہ اس وجہ سے ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے. ایک واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. ایک بنی اسرائیل کا آدمی ہے بشر حافی، بڑا شرابی آدمی تھا، بڑا گنہگار آدمی تھا. ایک مرتبہ شراب کے نشے میں تند ہو کر چل رہا تھا. اپنے آپ چلتا چلتا کسی کوڑے کے درمیان پہنچا، کسی کوڑے کے ڈھیر کے درمیان پہنچا تو دیکھتا ہے کہ کوئی قاعدہ کا کوئی کاغذ کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے جس پر اللہ کا نام لکھا ہوا ہے. اس نے اس نشے کی حالت میں اس کو اٹھا کر کے اسے صاف کیا، صاف کر کے اس نے اسے چوما اور کسی صاف ستھری جگہ پر رکھ کر چلا گیا، جا کر کے سو گیا. خواب میں خود کتابوں کے اندر آتا ہے کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے خواب میں آئے اور آ کر کے عرض کیا ہے بشر حافی جس طرح تو نے ہمارے نام کی عزت کی، اکرام کیا، اسے نشے کی حالت میں تو نے پاک اور صاف کر کے اسے صاف جگہ پر رکھا، آج تیرا رب بھی تجھے گناہوں سے اسی طرح پاک اور صاف کرتا ہے. چنانچہ بشر حافی جب صبح میں اٹھے تو کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ اللہ کا ولی بن کر اٹھا تھا، شراب کے نشے میں سویا تھا اور اللہ کا ولی بن کر اٹھا ہے. کتابوں کے اندر پڑھا ہے، مفتی سعید پالنپوری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے، حضرت والا لکھتے ہیں کتاب کے اندر کہ جب یہ اس کے بعد کہیں چلنا ہوتا، کبھی اس نے پوری زندگی اپنے پاؤں میں چپلیں نہیں پہنی، کبھی جوتے نہیں پہنے، جب بھی چلتا تو ایسی پیدل چل دیتا بغیر جوتی اور چپلوں کے چلتا. لیکن جس راستے سے اسے گزرنا ہوتا وہاں ایک دن پہلے صفائی خود بخود ہو جاتی تھی، اس کے راستے میں کبھی کوئی گندگی نہیں آئی. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کسی گائے نے اس کے جانے کے راستے میں پیشاب کیا، کسی نے دیکھا تو فوراً کہا کہ لگتا ایسا ہے کہ آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا. پوچھنے والے نے معلوم کیا، تمہیں کیسے معلوم؟ بتایا کہ اس راستے میں کوئی گندگی نہیں ہوا کرتی تھی، آج بشر حافی یہاں سے ابھی تک نہیں نکلا لیکن گائے نے پیشاب کیا، معلوم ہوتا ہے کہ بشر حافی کا راستہ گندا ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ بشر حافی دنیا سے رخصت ہو گئے. معلوم ہوا کہ واقعی میں بشر حافظ دنیا سے پردہ فرما گئے تھے. تو معلوم یہ ہوا اللہ کے نام کی توہین کرنے والے کے دل سے، محمد الرسول اللہ کے نام کی توہین کرنے والے کے دل سے ایمان کو آخری وقت میں سلب کر لیا جاتا ہے اور وہ انسان بحالت کفر دنیا سے رخصت ہوتا ہے. یہ ہم سب کرتے ہیں، اس لیے ہمیں پکی سچی توبہ کی ضرورت ہے. اس لیے ہم عہد کریں کہ جو قاعدہ ہے اسے بھی بغیر وضو چھونے کا اہتمام نہ کریں. جب بھی چھوئیں تو وضو کے ساتھ میں اسے پکڑیں، ادب کے ساتھ میں پکڑیں، اخلاص کے ساتھ میں پکڑیں. نیت یہ ہو کہ یہ بھی میرے رب کا کلام ہے جس طرح سے کلام پاک میرے رب کا کلام ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ انسان والدین کی نافرمانی کی وجہ سے ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے. آپ کو واقعہ بتاؤں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی رسول ہے، موت کا وقت ہے، کلمہ پڑھنے کی کوشش کی جا رہی ہے، زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوتا. حضرات صحابہ کرام حیران و پریشان ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچتے ہیں، پورے واقعے کو بیان کرتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں، والدہ
सहाबा को मुखातब करके पूछते हैं कि आपके साथ में इसका क्या मामला था। माँ पता ये चलता है कि वालिदा नाराज है। आपने फरमाया कि बूढ़ी अम्मा इसको माफ कर दे। फरमाया कि मैं इसे माफ नहीं करूंगी। चुनांचे माफ नहीं किया गया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को हुक्म दिया कि लकड़ियों को इकट्ठा करके जलाया जाए और चुनांचे जब ये मर जाए इसे उसमें जला दिया जाए। जब बूढ़ी माँ ने बात सुनी तो तड़प उठी। फरमाया या रसूल अल्लाह, मेरे आंखों के सामने मेरे बच्चे को कैसे जला सकते हो? फरमाया कि अब तो तुम्हारी आंखों के सामने जलेगा। ये तो दुनिया की आग है, जहन्नम की आग में पूरी जिंदगी, आखिरत में इसे जलना ही तो है, इसे जलना ही तो है। चुनांचे वहां की आग से कम है ये आग, इसी में जलने की, जलाने की इजाजत दे दी जाए। चुनांचे जब ये बात सुनी तो बूढ़ी माँ ने कहा कि मैं अपने बेटे को माफ करती हूँ। इतना कहना था, जबान से कलमा जारी हुआ और इस फौरन गले से दम निकला, सांस निकली और बहालत ईमान दुनिया से रुखसत हुए। ये मेरे और आपके लिए एक सबक है, इसलिए जो सहाबी रसूल थे अल्लाह ने उन्हें करके दिखा दिया कि इंसान माँ बाप की नाफरमानी करता रहे और तुम ये समझते रहो कि रब इसका बदला नहीं लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। बल्कि ईमान को सलब कर लिया जाता है, ईमान को दिलों से निकाल लिया जाता है वालिदैन की नाफरमानी की वजह से। आज हम अपने वालिदैन को कुछ नहीं समझते, जो मुंह में आया वो बोलते चले जाते हैं। और रब्बे काबा की कसम कुरान कहता है फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वकुल लहुमा कौलन करीमा। ए ईमान वालों, अपने वालिदैन, तुम्हारे वालिदैन जब बुढ़ापे की हालत पे पहुंच जाए, एक हो या दोनों, उनको अदब के साथ में पेश आओ, उनके सामने ऊंची आवाज से बातें न करो, उनके साथ में उफ भी मत करो, उनकी आंखों से आंखें मिलाकर भी बात ना करो। कुरान कह रहा है अबिल वालिदैन ihsana, और तुम अपने वालिदैन के लिए दुआ क्या करो, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ए रब्बे करीम, जिस तरह इन्होंने मुझे बचपने में पाला, मेरी कफालत करते रहे, मेरी परवरिश करते रहे, अब ये बुढ़ापे को पहुंच चुके हैं, मेरे हाथ ताकतवर हो गए हैं, मेरे वालिदैन के हाथ कमजोर हो गए हैं। ये वही हाथ है जिस हाथ ने मेरी उंगली पकड़कर मुझे चलना सिखाया था, ये आज पांव लड़खड़ाने लगे हैं। ये वही पांव है जब मैं बचपने में लड़खड़ाया करता था, मैं चलते चलते गिर जाया करता था, यही हाथ और पांव मुझे संभाल लिया करते थे। आज रब्बे करीम तो इनको संभाल ले, इनकी कफालत मेरे बस की बात नहीं है। लिहाजा अपने वालिदैन के लिए दुआएं क्या करो। चुनांचे वालिदैन ये दुनिया की अजीम सरमाया है। फरमाया अल्लाह के महबूब ने अल वालिदु औसतु अबवाबुल जन्ना अल जन्नतु तहत अक़दामिल उम्महात। तुम्हारा बाप जन्नत का दरमियानी दरवाजा है और तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे तुम्हारी जन्नत है। बनी इसराइल का एक वाकया है, एक नाम आता है, बड़े आबिद थे, बड़े अल्लाह वाले थे, हजरत जुरैज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये कोई आलिम नहीं थे लेकिन आबिद थे, इबादत गुजार थे। एक मर्तबा नफिल की नमाज में खड़े हुए हैं, नियत बांधे हुए हैं, इनकी वालिदा ने इन्हें आवाज दी कि या जुरैज, लिहाजा इन्होंने नमाज की हालत में है, अब इनके दिलो दिमाग में ख्याल आया अल्लाहुम्मा इन्नी उम्मी व सलाती, अल्लाह एक तरफ मेरी नमाज है, एक तरफ मेरी माँ की पुकार है, मैं किसको सुनूं। लिहाजा इन्होंने नमाज को तरजीह दी, इन्होंने नियत नहीं तोड़ी। वालिदा ने फिर आवाज दी कि या जुरैज, इनके दिल में फिर यही बात आई, ये नमाज को पढ़ते रहे। फिर तीसरी मर्तबा आवाज दी, ये फिर भी नमाज को पढ़ते रहे। चुनांचे चौथी मर्तबा में वालिदा ने इन्हें एक बद्दुआ से नवाज दिया, एक बद्दुआ दी कि या अल्लाह, इसको उस वक्त तक मौत ना देना जब तक कि किसी बदकार औरत का चेहरा ना देख ले। ये माँ की बद्दुआ थी, अगर इससे ज्यादा बद्दुआ देती तो वो भी कबूल हो जाती। चनांचे थोड़ा ही अरसा गुजरा था, माँ इस दुनिया से रुखसत हो गई। उसके थोड़े दिन के बाद कोई औरत इनके खानकाह के आगे से गुजरी, उसकी गोद में एक बच्चा था, बगैर शादी शुदा के थी। उससे किसी ने पूछ लिया कि बच्चा किसका है, उसने कहा जुरैज का है, इसने मेरे साथ नाजायज ताल्लुकात को बनाया था। चनांचे लोगों ने सुना तो गुस्से में भर आए और उसकी इबादत
ईदगाह को जाकर के तोड़ फोड़ कर अलग कर दिया। करीब था कि उसके ऊपर भी मार पिटाई शुरू हो जाए। फौरन जुरैज ने कहा कि अभी ठहरो, थोड़ी देर मेरी बात सुन लो, उसके बाद जो चाहे करना। चुनांचे और लोग रुके, इसकी बात को सुना। उसने कहा कि पहले इस बच्चे की माँ को बुलाओ। चुनांचे माँ आई तो माँ की जो बद्दुआ थी वो कबूल हो गई। माँ ने बद्दुआ ये दी थी कि उस वक्त तक मौत ना आ जाए जब तक कि किसी बदकार का चेहरा न देख ले। चुनांचे वो माँ आ गई, वो लड़के की माँ भी आ गई। चुनांचे हजरत जुरैज ने उसका चेहरा देख लिया, बद्दुआ तो पूरी हो गई। अब उसने हजरत जुरैज ने अपनी लाठी से उस बच्चे की तरफ इशारा किया, या बाबूस मन अबाहु। हदीस के अंदर आता है तकरीबन 7-8 दिन का बच्चा है। फरमाया कि या बाबूस मन अबूहु, बता कि तेरा बाप कौन है। अल्लाह को बच्चे ने गोयाई का अता फरमाई। बच्चे ने फरमाया कि मेरा बाप तो फला चरवाहा है। बच्चा बचपने में बोला और हजरत जुरैज की इस तरह से वहां से जान बचाई। क्यों बचाई? क्योंकि माँ ने जो बद्दुआ दी थी वो पूरी हो गई। अब अल्लाह ने इनकी मदद की और इसकी जान बच गई। चुनांचे मालूम ये हुआ माँ के अल्फाज कभी खाली नहीं जाया करते, इसलिए वालिदैन की बद्दुआओं से बचो। दो वाक़या हो गए, एक हजरत अलकमा का, दूसरा ये हजरत जुरैज का, कि वालिदैन की बद्दुआएं, उनकी दुआएं कभी खाली नहीं जाती, वो सीधी अर्श से टकरा जाती है। तीसरे वाक़ये की तरफ में चलो। एक मरतबा हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोहे तौर पर तशरीफ ले गए। अल्लाह से कलाम करने वाले महबूब नबी थे। चुनांचे इन्होंने अल्लाह से कलाम किया कि रब्बे करीम बता दे कि मेरा जन्नत के अंदर साथी कौन होगा, मेरा जन्नत में रफीक कौन होगा, जन्नत में मुझे किसका पड़ोस हासिल होगा। अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई कि मूसा फला बस्ती के अंदर जाओ, फला मकान के अंदर जाना, वहां तुम्हें एक आदमी मिलेगा, वो तुम्हारा जन्नत का साथी होगा, जाओ उससे मुलाकात करो। चुनांचे वहां पहुंचे। घर पर पहुंचने के बाद दस्तक दी, दरवाजा खुला, इनको बिठाया और बिठा करके उस नौजवान ने कहा कि अभी तुम यहाँ कुछ देर बैठो, मैं अभी आता हूँ। चुनांचे अंदर कमरे में गया, वहां से एक बूढ़ी औरत को अपनी गोद में उठा करके बाहर लाया, उसको गौसल दिया, अपने हाथों से कपड़े पहनाए, कपड़े पहना करके उसे अपने हाथों से लुकमा बना बनाकर खाना खिलाया और फिर उस बूढ़ी औरत ने उसको अपने पास बुलाया, अपने करीब किया, उसके कान में कुछ बातें कही। उसके बाद वो नौजवान हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम के पास आ गया और आपस में गुफ्तगू होने लगी। चुनांचे मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि सबसे पहले तो ये बता कि बूढ़ी माँ है कौन। वो कहने लगा कि मेरी माँ है, ये अपने हाथों से खा नहीं सकती, बड़ी शिद्दत से बीमार है और कई साल साल ही नहीं इसी हालत में गुजर गए। ये अपने हाथों से न बना सकती है, न खा सकती है, न चल सकती है, न कोई काम कर सकती है, इसलिए इनकी खिदमत हर काम इनका मैं ही क्या करता हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अगला जुमला कहा कि ये बता कि तेरी माँ ने तेरे कान के अंदर अल्फाज क्या कहे। फरमाया कि मेरी माँ ने मुझे दुआ दी है कि मेरे बेटे तू मेरी बड़ी खिदमत करता है, मैं तुझे दुआ देती हूँ कि रब्बे करीम तुझे जन्नत में मूसा अलैहिस्सलाम का साथी बना दे। मूसा अलैहिस्सलाम की आंखों में आंसू आ गए। फरमाने लगे नौजवान खुशखबरी सुन ले, मैं ही मूसा हूँ और तुझे खुशखबरी देने के लिए हाजिर हुआ हूँ। मैंने रब से पूछा था, रब ने मुझे तेरा पता बताया, तो ही मेरा जन्नत का साथी होगा। तेरी माँ की दुआ तेरे हक में कबूल हो गई, तेरी माँ की दुआ तेरे हक में कबूल हो गई। इसी तरीके से एक दो वाक़ये नहीं है, बेशुमार वाक़यात हैं जो वालिदैन की दुआएं होती हैं। ये पुराने वाक़यात हैं। मैं अभी इसी जमाने का वाक़यात आपको बताऊं। एक इमाम हरम है, इमाम हरम अब्दुल रहमान अस्सुदैस, जो हरम शरीफ खाने काबा के सबसे बड़े इमाम हैं। वो खुद अपने बयान करते हुए कहा करते हैं कि मेरी माँ की दुआ का असर है जो आज मैं खाने काबा का इमाम बना हूं। क्यों है? वो वजह ये है कि कहते हैं बयान करते हुए कि एक मर्तबा मेरे घर मेहमान आए, मैं छोटा था, बचपने में था, बड़ा शरारती था। मेरी माँ ने हंडिया पकाई, मैंने शरारत में उसके अंदर मिट्टी डाल दी। माँ को गुस्सा आया, लेकिन कुर्बान जाऊं उस माँ पर कि गुस्से की हालत में बद्दुआ नहीं दी बल्कि दुआ दी। गुस्से की हालत में कहा कि तूने मुझे बड़ा परेशान किया है, अल्लाह तुझे खाने काबा का इमाम बना दे। चुनांचे में बड़ा हुआ तो आज खाने काबा का इमाम बना हुआ।
جا کر دیکھیں، ابھی موجود ہے، زندہ ہے وہ۔ تو ماں کی دعاؤں کا اثر ہے، اس لیے کبھی والدین کو مت ستایا کرو۔ 3 باتیں ہو گئی، چوتھی اور آخری بات میں بتاتا چلو، فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایمان، انسان کے ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ تکبر کی وجہ سے۔ حدیث کے اندر آتا ہے لا يدخل الجنت من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر، کہ جس انسان کے اندر ذرہ برابر بھی تکبر آ گیا وہ انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل سے ایمان کو سلب کر لیا جائے گا، اور کافروں کے لیے اللہ نے جنت کو بنایا نہیں۔ اب حضرات صحابہ کرام میں سے کسی نے معلوم کیا، یا رسول اللہ، اچھا کھانا، اچھا پہننا، بہت سی مرتبہ جی کرتا ہے کہ ہمارے پاس میں اچھا لباس ہو، اچھی گاڑی ہو، اچھی رہائش گاہ ہو، کیا یہ بھی تکبر کے اندر شامل ہے؟ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس، تکبر تو 2 چیزوں کا نام ہے۔ ایک یہ کہ جس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ چل جائے کہ جو کام میں کر رہا ہوں وہ ناجائز ہے اور شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے، پھر اس کے باوجود اس کام کو کرنا، معلوم ہونے کے باوجود اس گناہ کو کرنا، یہ تکبر کے اندر شامل ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا ایسے انسان کے دل سے ایمان کو مرتے وقت سلب کر لیا جاتا ہے اور اس کی موت بحالت کفر ہوتی ہے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ اللہ نے تمہیں کسی بھی طریقے سے، کسی بھی مقام پر، کسی بھی لائن میں کوئی بڑا مرتبہ دے دیا، پیسے سے مالدار بنا دیا، علم میں بڑا بنا دیا، برادری میں بڑا بنا دیا، قوم کا سربراہ بنا دیا، قوم کا رہبر بنا دیا، پھر تم اپنے چھوٹوں کو ذلیل سمجھنے لگے، اپنے چھوٹوں کو حقارت کی نظر سے دیکھنے لگے، یہ بھی تکبر کے اندر شامل ہے۔ ایسے انسان کا بھی ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ 4 باتیں جو آپ کے سامنے آئی ہیں، علماء کی توہین کرنا، رب کے نام کی توہین کرنا، اللہ کے محبوب کے نام کی توہین کرنا، قرآن اور قاعدے کی بے حرمتی کرنا، اور یہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنا اور تکبر کرنا، یہ 4 باتوں کی وجہ سے انسان کے مرتے وقت اس کا ایمان کو سلب کر لیا جاتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے بڑی مختصر وقت میں بہت اہم حدیث ہم کو بتا کر کے گئے ہیں، منہم من یولد مؤمنا ویحیی مؤمنا ویموت کافرا۔ بہت سے لوگ ہیں جو کفر کی حالت پر پیدا ہوئے، ایمان کی حالت پر پیدا ہوئے، ایمان والی زندگی گزاری، لیکن موت کے وقت کلمہ نصیب نہ ہوا، اور جو کلمہ شروع میں نصیب ہوا تھا وہ بھی چھن گیا۔ اور میں نے چوتھا جملہ پڑھا تھا، بہت سے لوگ ہیں جو کفر پر پیدا ہوئے، کفر پر زندگی گزاری، لیکن اللہ کی توفیق سے ان کے مرتے وقت وہ ایمان کی حالت پر ہو کر مرے۔ ایسے بھی بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک واقعات کی طرف مکمل نہیں، صرف اشارہ کرتا چلوں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی یہودی بچے کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے اس کی تیمارداری کے لیے گھر تشریف لے گئے اور اس کو جا کر کے کلمے کی دعوت دی۔ یہودی تھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی تھا، آپ کو اس سے محبت تھی، وہ آپ کی خدمت میں آیا کرتا تھا، چنانچہ آپ اس وجہ سے اس کے گھر تشریف لے گئے، کلمے کی اسے دعوت دی۔ چنانچہ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا تو باپ نے کہا کہ جو محمد کہتے ہیں وہ سچ ہے، قبول کر لو۔ چنانچہ بچے نے پیدا ہوا یہودی گھرانے میں، زندگی گزاری یہودی بن کر، لیکن جب دنیا سے رخصت ہوا تو ایمان والا ہو کر کلمہ پڑھ کر فوراً اسے موت آ گئی اور فوراً ایمان کی حالت پر دنیا سے رخصت ہو گیا۔ تو یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اللہ جسے چاہے توفیق دے، اس لیے کہ اللہ کے قاعدہ ہے من یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اللہ جسے ذلیل کرنے پر آ جائے، جسے گمراہ کرنے پر آ جائے، اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں، اور اللہ جسے ہدایت دینے پر آ جائے اسے گمراہ کرنے والا کوئی نہیں۔ اس لیے میرے عزیزو عہد کرو کہ ہم اللہ کے نام کی بے حرمتی نہیں کریں گے، ہم اذانوں کی آوازوں کو سن کر مسجدوں میں آنے والے بنیں گے، اس لیے کہ مؤذن جب پکارتا ہے اذان کا پہلا لفظ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن ہم سنتے ہیں مانتے نہیں ہیں، عمل نہیں کرتے۔ ہم نے اللہ کو آج تک بڑا سمجھا ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کو بڑا سمجھتے تو اللہ کی قسم اس مؤذن کی آواز پر مسجد پر ہو جایا کرتی۔
ہم نے اللہ کو بڑا سمجھا ہی نہیں ہے. معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، معاف کرنا میرے عزیزوں، اللہ کو بڑا ہم نے نہیں سمجھا. ہم نے اپنے کاروباروں کو، اپنی مشغولیت کو، اپنی نیند کو، اپنے دوسرے مشاغل کو بڑا سمجھ لیا کہ نماز تو بعد میں پڑھ لی جائے گی، ٹائم ملا تو پڑھیں گے ورنہ تو کوئی ضروری عمل نہیں ہے. یاد رکھنا میرے عزیزوں، آخری حدیث کہہ کر کے بات کو ختم کرو. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا گویا اس نے کفر والا کام کیا، یعنی اس نے کافروں والا کام کیا. مسلمان اور ایمان والے کے درمیان میں نماز کے علاوہ کوئی دوسرا فرق اس زمانے میں نہیں ہے، اس زمانے میں نہیں ہے. گوشت میں بھی کھاتا ہوں، وہ بھی کھاتے ہیں. سفید کپڑا میں بھی پہنتا ہوں، وہ بھی پہنتے ہیں. میں بھی داڑھی رکھتا ہوں، وہ بھی رکھ لیتے ہیں. اگر فرق کسی چیز کا ہے وہ اخلاق کا ہے، فرق کسی چیز کا ہے تو نماز اور قرآن کریم کا ہے، اور ہم نے اسی کو چھوڑا. اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتوں سے